بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ اب میری عمر تقریباً 54 سال ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہنزا ویلی میں سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ ہم نے دوپہر کو سفر کا آغاز کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے دوپہر کو جانا ہی مناسب سمجھا۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا جب ہم 12-13 گھنٹے کا سفر ختم کر کے علی آباد پہنچے تھے۔ یہ علی آباد کا علاقہ بہت ہی پرسکون علاقہ تھا، بہت ہی خوبصورت اور پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ ہنزا آباد کا ہی علاقہ تھا۔ ہنزا آباد کے علاقے میں چونکہ لوگ دن کے وقت ہی کام کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے پہلے اپنی دکانوں اور اپنے کاروبار کو بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہر طرف سناٹا اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ سناٹا اور وحشت کی ایک بڑی وجہ ہنزا میں بے انتہا سردی تھی۔ ہمیں اپنے لیے ایک ہوٹل تلاش کرنا تھا جہاں پر ہم جلد از جلد اپنا سامان رکھیں اور رہائش کا بندوبست ہو سکے۔ بہت تلاش کے بعد ہمیں ایک ہوٹل میں کمرے مل ہی گئے جو کہ ہمیں دیکھنے میں بھی کافی پسند آئے تھے، کشادہ اور صاف ستھرے تھے۔ سہولت کی ہر چیز میسر تھی۔ ہم سب نے اپنے اپنے کمروں کا انتخاب کر لیا۔ سامان رکھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ہم باہر جا کر کھانا لا سکیں۔ مجھے کچھ اندیشہ ہوا کہ جیسے کھڑکی سے باہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے ٹھیک سے برابر کر دیے۔ کچھ دیر بعد پھر احساس ہوا کہ شاید کوئی میرے پاس کھڑا ہے، لیکن ارد گرد دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے اپنا یہ وہم محسوس ہوا۔ کچھ ہی دیر میں میرا دوست واپس آ گیا۔ ہم دونوں مل کر کریم آباد چلے گئے۔ ہم دونوں مل کر کریم آباد گئے، وہاں سے ہم نے کھانا لیا اور واپس آ گئے۔ کمرے میں پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ میرا سامان بڑے سلیقے سے سیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ سامان اس جگہ پر نہیں تھا جہاں میں نے رکھا ہوا تھا، اس کی جگہ تبدیل ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی کہ ہماری غیر موجودگی میں کیا بیل بوائے کمرے میں آیا تھا؟ میں نے سامان کو سلیقے سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ بیل بوائے کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ دروازے کے باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی زمین پر گرے تو اس کی بھی آواز سنائی دے۔ البتہ میری راہداری کے آخری والے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی اور اس کے باہر جوتا بھی پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں پریشان ہوا۔ اندر سے میں کچھ ڈرا ہوا بھی تھا، کیونکہ بیل بوائے کے مطابق اس راہداری میں صرف ہم لوگ ہی کمروں میں تھے۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ دوبارہ کھٹکانے پر بھی خاموشی ویسے کی ویسے ہی طاری تھی۔ دوبارہ دروازہ کھٹکانے کے بعد یہ ہوا کہ کمرے کی لائٹیں جو جل رہی تھیں وہ بجھ گئی تھیں کہ اچانک میری نظر کھڑکی سے باہر پڑے ایک بڑے مارخور پر پڑی جس کا رخ میری طرف ہی تھا، یعنی کہ اس کا منہ کھڑکی کی جانب ہی تھا۔ غور سے دیکھنے پر میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے سے ایک بلی برآمد ہوئی۔ وہ بلی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، اس کے بعد وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی
میرے قریب سے ہوتی ہوئی اوپر چھت کی طرف بھاگ گئی۔ میں بہت گھبرا چکا تھا، میں بہت خوفزدہ تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بلایا اور اس کو تمام واقعہ سنایا اور راہداری کے آخری والے کمرے کا بھی بتایا۔ جب وہ میرے ساتھ اس کمرے کی طرف آیا تو کیا دیکھا، وہاں پر جوتا موجود نہیں تھا۔ یار تیرا وہم ہوگا، ہو سکتا ہے تھکن کی وجہ سے ایسا ہوا ہو اور تمہیں لگا ہو کہ شاید یہاں پر کوئی جوتا رکھا تھا۔ وہم بھی تو ہو سکتا ہے یار۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے تجویز پیش کی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگا، اس لیے میں نے انکار کیا اور اسے واپس اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ مجھے یوں لگا کہ کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور میرے سر کو ہلکا ہلکا دبا رہا ہے۔ مجھے جسم میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ حالت یہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں اور جسم جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں بالکل بھی خود کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ تھکن کے باعث مجھے ہاتھوں کا دبانا سکون دے رہا تھا، لیکن خوف اتنا تھا کہ جیسے ابھی جان ہی نکل جائے گی۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری۔ صبح کا اجالا ہوا تو میں نے بیل بوائے کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے تفصیلاً پوچھا۔ اس نے کہا، یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے سر، آپ یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن ہم یہاں برسوں سے کام کر رہے ہیں، کبھی ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور ہمارے آنے والے بے شمار سیاحوں میں سے کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا کہ جس نے ہمیں شکایت کی ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا وہم ہو سکتا ہے۔ میں اس کے لب و لہجے پر غور کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان مہینوں میں سیاح بہت کم آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے ہوٹل چھوڑنے پر جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے اپنے سامان کے بارے میں پوچھا کہ میرے کمرے کا سامان جس طرح میں نے رکھا تھا مجھے ویسا نہیں پڑا ہوا ملا، تو اس نے بتایا، سر جب آپ کھانا لینے گئے تھے تو میں آپ کے کمرے میں آیا تھا، میں نے سامان سیٹ کر دیا تھا، میں چائے پانی پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، وہ کمرے میں آیا ہو اور اس نے سامان کو ترتیب سے رکھ دیا ہو۔ اب میں نے اس کو سختی سے منع کیا کہ میری غیر موجودگی میں وہ میرے کمرے میں نہیں آئے گا، لیکن دوسری بات، دروازہ بار بار کھٹکھٹانا اور لائٹوں کا جلنا اور پھر بند ہو جانا، یہ معاملہ میں کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کو تو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خیر ہم دوستوں نے سارا دن خوب گھومے پھرے اور باہر ہی کھانا کھایا اور ہنزا علاقے کی خوبصورتی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ صحیح کہتے ہیں کہ اگر زمین پر جنت ہے تو ہنزا ویلی ہے۔ بے شک یہ بہت خوبصورت علاقہ تھا۔ ہم دوستوں نے سارا دن خوب انجوائے کیا۔ رات کو کھانا ہم نے باہر سے ہی کھا لیا تھا۔ رات ہوتے جب ہوٹل میں ہم واپس آئے، جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اپنا سامان مجھے پھر سے تبدیل حالت میں نظر آیا، یعنی جیسے میں سامان کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بالکل ویسے رکھا ہوا نہیں تھا، یوں جیسے پھر کسی نے اس کو سلیقے سے ترتیب دیا ہو۔ یعنی میں کپڑے اتار کر میں نے بیڈ پر رکھے تھے جو کہ کمرے کی الماری میں موجود تھے، اور جوتے بھی الماری کے نیچے ہی رکھے ہوئے تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود یہ بیل بوائے پھر میرے کمرے میں آیا تھا۔ شدید غصہ تھا مجھے اس کی اس نافرمانی پر کہ ہماری غیر موجودگی میں وہ کیوں ہمارے سامان کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ کیونکہ رات کا وقت تھا اس لیے میں صرف غصہ پی کے رہ گیا۔ اب سونے کے لیے میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ پھر سے دروازہ کھٹکا۔ دروازہ کھٹکنے پر میرے اندر ایک ڈر سا پیدا ہوا۔ میں نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ کیونکہ اگر دوست ہوتا تو مجھے فون کر کے بلا سکتا تھا یا اپنے آنے کا بتا دیتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔
کیونکہ ویسے بھی ہم سارا دن اکٹھے ہی ہم نے گزارا تھا۔ میں نے اٹھ کر ڈرتے ڈرتے جو دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ راہداری میں مکمل خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن آخری کمرے میں لائٹیں جل رہی تھیں، جسے دیکھ کر مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا جسم بالکل سرد پڑ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، لیکن محسوس ہوا کہ میرے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی کمرے میں کوئی داخل ہو چکا ہے۔ میں نے آیت الکرسی اور کل شریف کا ورد کیا اور حوصلہ پیدا کر کے بولا، تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے پریشان مت کرو۔ یہ کہہ کر میں ڈرتا ڈرتا اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسا ہرگز نہ تھا کہ میں سکون سے سو جاتا، سکون سے نہ صحیح ڈر کے ہی سو جاتا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے بیڈ پر میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ پھر سے کسی کا ہاتھ میرے سر پہ گیا جو میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اور ہلکے سے میرا سر بھی دبا رہا تھا۔ مجھے یہ رات اپنی زندگی کی آخری رات معلوم ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے یہ رات گزری اور خدا جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے بیل بوائے کو بلایا اور اس سے سختی سے پوچھا، میرے منع کرنے کے باوجود تم پھر سے میرے کمرے میں آئے تھے؟ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن جب میں نے غصے سے پوچھا اور دروازہ کھٹکھٹانے اور راہداری کے آخری کمرے کی لائٹیں جلنے اور بجھنے کے بارے میں بھی اس کو بتایا، میں بضد تھا۔ مجھے یوں غصے میں دیکھ کر تو وہ خاموش رہا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، جی سر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک روحانی مخلوق رہتی ہے۔ یہ تمام زمین اور یہ ہوٹل اسی کی ملکیت ہے۔ 10-12 سال گزر گئے اس کی وفات کو، لیکن یہاں پر اس کی روح بھٹکتی ہے اور اس ہوٹل میں آنے جانے والے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرتی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی اور نہ ہی کبھی کسی کا نقصان کیا ہے اس نے۔ وہ بہت ہی نیک روح ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کسی پر اپنا آپ ظاہر کرے۔ بہت کم لوگوں کو ہی دکھائی دیتی ہے۔ سر، وہ خاتون بہت مہمان نواز ہوا کرتی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں لوگوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں اور ہر کسی کی مدد کرتی تھیں۔ سر، آپ جانتے ہیں یہ مہینہ سیاحوں کا نہیں ہے۔ اس مہینے میں بہت کم ہی سیاح آتے ہیں، اس لیے چاروں ناچار مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ بیل بوائے اپنے جھوٹ پر شرمندہ تھا۔ اگلے ہی دن صبح ہم نے اپنا سامان باندھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو تمام واقعات بتائے اور اس کی حقیقت بھی۔ پھر ہم لوگوں نے اپنا سامان باندھا اور کسی دوسرے ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کیا۔ ہنزا ویلی کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ روح مرنے کے بعد بھی مہمان نواز رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن روح کا ایک اپنا ہی خوف ہوتا ہے۔ وہ بہت مہمان نواز عورت تھی اور مر جانے کے بعد بھی وہ اپنے ہوٹل میں آئے ہوئے سیاحوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی مجھے وہ سب باتیں وہم لگتی ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی یاد کرتا ہوں خوف سے کانپ جاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک روح تھی جو میرے سر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہی ہوتی تھی۔ میں آج بھی خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔